حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں ابلیس کا آنا۔ حضرت عبدالرحمن بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ابلیس ادھر آدم کا لمبا سا چوغا پہنے ہوئے اور سر پر مختلف رنگوں کی ٹوپی تھی۔ قریب آیا تو چوغا اتار کر رکھ دیا، پھر آگے بڑھ کر سلام کیا۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ کہا ابلیس۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا سلام کرنے آیا ہوں، کیونکہ آپ کا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند ہے۔ پوچھا یہ چوغا کیسا ہے؟ کہنے لگے اسے بنی آدم کو فریب دیتا ہوں۔ فرمایا وہ کون سا گناہ ہے جس کے کر لینے کے بعد تو بنی آدم پر غلبہ پا لیتا ہے؟ کہنے لگے اس کا نفس جب خود پسند ہو جائے۔ وہ اپنے اعمال کو کثیر سمجھنے لگے اور گناہوں کو چھوٹا سمجھنے لگے، یا گناہوں کو بلا بیٹھے تو میں اس پر غلبہ پا لیتا ہوں۔ اس وجہ سے دوستو، جب بھی کوئی عمل کریں تو اس کو استغفار کے ذریعے اپنے رب سے قبول کریں، اور یہ سوچ لے کہ ہم انسان ہیں، کوئی عمل ہمارا اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا جہاں تک اس کی قبولیت ہوتی ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت اگر اسے اپنے فضل سے قبول فرمائے تو اس رب کی بہت بڑی مہربانی ہے، ہم پر کرم ہے، کیونکہ جب ہم اپنے اعمال کو اونچا سمجھنے لگتے ہیں اور اس کو معتبر سمجھنے لگتے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب تو ہمارے اعمال بہت اونچے ہو گئے، میری نماز، میرے روزہ، میرا حج، میرا زکوٰۃ، اور میں بہت بڑا بن گیا ہوں، تو یہ خود پسندی کی علامت ہے، اور یہاں پر شیطان آ کر ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے، اور پھر ہم لوگوں کو خود سے حقیر سمجھنے لگتے ہیں، ان کو چھوٹا سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ ہمیں خود معلوم ہے کہ ہماری نماز کیسی ہے۔ ایک نماز میں کھڑے ہو کر ہم کتنی مرتبہ اللہ رب العزت کا دھیان ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ جب ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تو کتنی مرتبہ دل میں یہ خیال آتا ہے فلانا دیکھ رہا ہے، فلانے کی ہاں میری قدر ہوگی، فلانے کو میری عزت بڑی نظر آئے گی، اگر فلانا یہ دیکھ لے کہ یہ میں کر رہا ہوں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ یہ خیالات کتنے ہمارے دل میں آتے ہیں، تو پھر ہمارا عمل کیسا؟ اس وجہ سے جب بھی کوئی عمل کریں اس کو جو ہے اللہ رب العزت کے ہاں قبول کرے سب سے پہلے، اور وہ استغفار کے ذریعے کہ اے میرے رب، میں بہت کمزور ہوں، بس اتنی میری توسع تھی، اتنی میری طاقت تھی، میں نے یہ عمل کر دیا، اب اے رب کریم ذات اس کو قبولیت کے درجے میں قبول فرما، اس کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اور اس پر مجھ کو وہ اجر عطا فرما جو آپ کی طرف سے وعدہ ہے۔ تو یقیناً ہمارا رب بہت رحیم کریم ذات ہے، وہ ہمارے اس چھوٹے عمل پر ہمیں جو ہے بڑا اجر دے گا۔ اور دوسرا، خود کو کمزور سمجھے کہ بھلا کون سا ایسا عمل ہے اس فلانے بندے کا کہ وہ اللہ کو پسند آیا اور وہ اللہ کے ہاں اونچے درجے والا بن بیٹھا ہو، اور پتہ نہیں ہمارا کون سا ایسا عمل ہے جس سے ہم اللہ کے ہاں کمزور ہو گئے ہوں۔ تو اس وجہ سے ہر انسان کو خود سے بہتر سمجھے، تو اس میں ہم میں عاجزی آئے گی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوگا۔ اور دوسرا، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے، چاہے وہ آنکھ کی چپکنے میں جو ہے، پلکنے میں چھوٹی سی گناہ ہو، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے بعض اوقات ہم ایک گناہ کو چھوٹا سمجھ لیتے ہیں اور وہ اللہ کے ہاں اتنا جو ہے ہمیں گرا دیتے ہیں کہ ہم جہنم کے ایک بہت بڑے گڑھے میں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ وہ گناہ ہمیں چھوٹا نظر آتا ہے، پر اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ دوسرا، جب گناہ چھوٹا نظر آتا ہے تو پھر اس میں انسان توبے کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ جب توبہ انسان کر لیتا ہے نا تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور توبہ کی توفیق تب ملتی ہے جب وہ گناہ ہمیں گناہ نظر آتا ہے، اس پر ہمیں ندامت ہوتی ہے۔ جب ہم اسے چھوٹا سمجھیں گے تو پھر کیسی ندامت اور کہاں سے ہمیں جو ہے اس کی معافی کی طلب ہوگی۔ تو آئیے آج سے ہم سب وعدہ کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہر عمل کو اللہ کے ہاں قبول کرنے کے لیے اس سے دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اور ہر گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کے ہاں توبہ و استغفار کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمارے عمل کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں پر ہمیں بخشش دے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔